بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اسپیشلی جو ہے موجود ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل خان صاحب کے ساتھ، اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں اس وقت گلگت بلتستان جو ہے وہ کس اہمیت کا عمل ہے، وہ پورا صوبہ اپ کمنگ الیکشن بھی آنے کو ہے، وہاں پر الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں، اس کی بھی ریزن پوچھیں گے، اور کیا جو بتایا جا رہا ہے کہ 18 جو اکتوبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا وہ پاسبل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں تو سی پیک کی جب کوریڈور کی بات کی جا رہی ہے تو وہ بھی گلگت بلتستان ہے۔ دیامر بادشاہ ڈیم جو ہے وہ بھی گلگت بلتستان میں موجود ہے، یعنی تقریباً 70% سے زائد گلگت بلتستان یعنی دیامر بادشاہ کہتے ہیں، تو دیامر ڈیفینیٹلی وہ گلگت بلتستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے۔ اسی طریقے سے باتیں کرونا وائرس کے حوالے سے گلگت بلتستان میں شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو آب و ہوا کے حوالے سے شاید حالات بہتر رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ پورے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو کرونا وائرس سے کافی حد تک پاکستان جو ہے وہ ان ممالک میں شامل ہونے جا رہا ہے کہ جو کرونا وائرس کو شکست دے چکے ہیں۔ میر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، اور کیونکہ ظاہر آج ہمیں تو پہلے یہ پتہ تھا کہ آپ جا چکے ہیں اور پھر واپس آئے، اور ایک تو میں وہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ نارملی ہوتا رہتا ہے، دوسرا سب سے اہم ہے اس وقت آپ کا خطہ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ صحیح۔ اگر ہم بات کریں سی پیک کی، اگر ہم بات کریں اس وقت، تو چلو پہلے بات ہم کر لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، کہ پہلے کیونکہ اگست کا کوئی ٹائم دیا گیا تھا، پھر اس کو ڈیلے کیا گیا۔ ایک جو اپوزیشن ہے وہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہوتا ہے، ہر دفعہ الیکشن ڈیلے کیوں ہوتا ہے، تو ابھی تک کیا پوزیشن ہے الیکشن کی اگر ہم بات کریں پہلے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بڑی مہربانی نوید صاحب، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آ کر بات کر لوں۔ جہاں تک الیکشن کی آپ نے بات کی ہے، الیکشن ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ صحیح۔ الیکشن کرواتا ہے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن جو بھی ہوتا ہے، ہم نے صرف مینیج کرنا ہوتا ہے، ارینج کرنا ہوتا ہے، سپورٹ دینا ہوتا ہے اس کو، اور ہم تو آج بھی تیار ہیں اگر وہ الیکشن کروانا چاہے، آرڈر کرے، حکم دے دیں، ٹھیک ہے، ہمیں بتا دے کہ فلانی اتنی سیکیورٹی ہمیں چاہیے، ہم پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو الیکشن کے بارے میں ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسے ظاہر آپ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن جب بھی گلگت بلتستان کے الیکشن آتے ہیں تو وہ ایک دفعہ دو دفعہ ڈیلے ضرور ہوتے ہیں۔ عام عوام کا یہ سوال ہے، یا کچھ اپوزیشن بھی، کہ ظاہر اپوزیشن پہلے حکومت میں بھی رہی ہے، کہ پورے 5 سال تک الیکشن کمیشن کام تو کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے پھر اس میں ڈیلے کیوں ہوتا ہے؟ اپوزیشن کی ایکچولی ایک عادت بنی ہوئی ہے اوور آل ان دی کنٹری، صحیح، کہ وہ ہمیشہ نم نم والی بات کرتے ہیں، میں نہیں مانوں۔ تو جہاں تک رہی بات کہ پہلے اناؤنس ہو گیا پھر ڈیلے کیوں ہو گیا، الیکشن کے بارے میں یہ بہتر مطلب پوزیشن چیف الیکشن کمیشن ہی بتا سکتا ہے۔ جو ہمیں معلوم ہے اس کے مطابق تو صرف اتنا ہے کہ الیکشن کرانے سے پہلے اس کی کوئی لوازمات ہوتی ہیں، الیکٹورل لسٹ ہوتا ہے، وہ تیار ہو جاتی ہیں، اس پر اعتراضات ہوتے ہیں، جو ہم نے سنا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ گو کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ مینڈیٹ الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو وہ انہوں نے ایک آرڈر کے تحت اناؤنس کرنا تھا، مینڈیٹری تھا، وہ اناؤنس کیا، لیکن بٹ وہ تیار نہیں تھے اس لحاظ سے، تو ابھی اس تیاری میں لگے ہیں۔ ہوپ فلی اکتوبر میں کروا دیں، ہم تو تیار ہیں، ستمبر میں کروا دیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ صحیح۔ دوسرا میر صاحب، ظاہر ہے اگر ہم بات کریں سی پیک کی، تو حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا اور چائنا کی آپس میں بھی بڑی چپکش رہی ہے، ابھی بھی سٹل وہ ہم دیکھنے ہے۔ گلگت بلتستان اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے ایک کوریڈور ہے، پاک چائنا کوریڈور کی جب بات کریں تو بھارت نے بہت سے بیانات بھی دیے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ اگر ہم بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ سی پیک کس حد تک، ایک تو پاکستان کے حوالے سے ہم بات دیکھیں تو اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، ہم بہت سی موٹر ویز دیکھ چکے ہیں، ایون آپ نے ڈیمز بھی بن رہے ہیں، گلگت بلتستان کو سی پیک کا ابھی تک کیا فائدہ حاصل ہوا ہے، یا آنے والے وقتوں میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ گلگت بلتستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، اگر آپ نے وزٹ کیا ہے۔ کیا آپ نے 8-10 سال پہلے وہاں وزٹ کیا تھا اور ابھی وزٹ کیا ہے تو آپ بڑا چینج پائیں گے وہاں پر۔ لوگوں کی معیشت جو ہے وہ بالکل بہت ہی اعلیٰ طریقے سے آگے بڑھی ہے۔ یہ سی پیک کا فائدہ صرف گلگت بلتستان کو نہیں ہے،
بلکہ اس کا فائدہ پورے پاکستان کو، اور اس کا فائدہ بلکہ جو سی پیک کا مدد کرنے والا ہے، چائنا ہمارا دوست ہے، اس کو بھی فائدہ ہے اس کو۔ صحیح۔ اس میں اگر میں جب ہمارا ابھی وزٹ بھی ہوا، اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ظاہر 8-10 سال پہلے کی صورتحال اور تھی، وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت وہ ڈیولپ تیزی ہو سے گیا، ڈیولپ بھی ہوا، ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سڑکوں کی بات کی جاتی ہے وہاں کی۔ اگر عوام کی بات کریں تو عوام کا اس طریقے سے شاید ابھی تک اس کا فیڈ بیک نہیں آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، جیسے آپ کی وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا میں نے دیکھا ہے، ہنزا اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں 20 آورس پلس جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر بات کریں، سردیوں میں لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے، صاف پینے کا پانی شاید اس طرح ابھی تک نہیں میسر، انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ وہ ایشوز ہیں جو 21ویں صدی میں گلگت بلتستان کی عوام فیس کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ سمجھیں یا اس کو ایک انفراسٹرکچر کے ڈیولپ ہونے میں ٹائم سپیس کا بھی ایک فیکٹر ہے۔ صحیح۔ پانی ہمارے پاس ہے، لڑتے ہیں بلوچستان، سندھ اور سرحد والے، بالکل ٹھیک ہے نہیں؟ اس کے لیے وسائل چاہیے، ہمارے پاس وہ وسائل ابھی نہیں ہیں، اور ان وسائل کو پرووائڈ کرنے میں گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے، دیتی ہے، لیکن ایریا اتنا بڑا ہے کہ اس کو کوپ کرنے میں، اس کو پورے میں پھیلانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ بلوچستان کے بعد گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے، یہ میرے خیال میں سیکنڈ لارجسٹ سکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، رقبے کا علاقہ ہے۔ تو ان جگہوں میں پورے علاقے میں جو ہمارے پاس لمیٹڈ قسم کی اے ڈی پی آتی ہے، اس کو پھیلا کر کرنے میں کافی ٹائم اور ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو ہم نے سپیس دیکھا ہے اپنے بچپن سے لے کر اب تک، اس میں ہم نے بہت بڑا انقلاب دیکھا ہے، بہت بڑا انقلاب ترقی کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی سی پیک اور کوریڈور کی بات کریں، گلگت بلتستان میں ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈز تو ٹھیک ہو گئی ہیں کچھ حد تک، لیکن جو ابھی تک ہم ریسنٹلی میرا وزٹ ہوا، گلگت سٹی میں بھی صاف پینے کا پانی نہیں ہے، سیوریج کا نظام وہاں پہ عوام کہہ رہی ہے کہ سیوریج کا نظام ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے پانی کا بھی اور جو صاف پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ اور جو انٹرنیٹ ہے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت پر آپ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ پچھلی جو 5 سالہ حکومت تھی اس نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں، پچھلی حکومت نے بھی اپنے حصہ بقدر جسک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے ڈال دیا ہے، بلکہ سیوریج کا سسٹم کام ہو رہا ہے اس پر۔ میرے خیال میں یہ ہمارے سیکٹری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلے ورکس کے سیکٹری تھے، ان کو پتہ ہے، اس میں تقریباً آلموسٹ 80% تقریباً کام ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سیوریج پہ 80% ہاں، کام۔ سیوریج صحیح ہے۔ اب وہ ویزیبل نہیں ہے لوگوں کو، جب تک لوگوں کو اس کا وہ سامنے نہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ رہی بات صاف پانی، پینے کے پانی کی بات ہے، پینے کے پانی کے اوپر بھی بہت بڑا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایکٹیولی دے آر آن اٹ۔ اور انٹرنیٹ کا جہاں تک تعلق ہے، ایکچولی یہ کام انٹرنیٹ کا ہمارے وہاں اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے، صحیح، آرمی کا ایک ادارہ ہے، آرمی کے ادارے نے بھی اپنی پوری کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی جگہوں میں انہوں نے ٹاور لگائے ہیں جہاں عام طور پر عام آدمی کے جانے کی مطلب وہ نہیں ہے، بساط میں نہیں ہے۔ تو ہوپ فلی وہ اس سال کے آخر تک اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم انٹرنیٹ میں بھی صحیح، مطلب صحیح طور پر یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا ایشو بھی حل ہو جائے گا؟ پاسبلی، بالکل۔ اور یہ جو لوڈ شیڈنگ کا ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وفاق سے کوئی وجہ ہے یا؟ نہیں، کوئی وفاق کی وجہ نہیں ہے، وفاق تو ہمیں فنڈ دے رہا ہے الحمدللہ، اور اب اس میں بھی بجلی کا بھی نظام جو ہے وہ ہمارے وہاں اتنی جال پھیلا دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اگلے سال میں ہم، بلکہ اس سال کے آخر تک صحیح، کچھ ہم 75% لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے میں کامیاب ہوں گے، صحیح، اور اگلے سال انشاءاللہ تعالی ہمارے وہاں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ صحیح۔ آگے چلتے ہیں، دیامر بادشاہ ڈیم ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو وہ کافی
25-30 سالوں سے اس کا نام تھا. 4 ڈیکیڈ سے چل رہا بالکل ہے. صحیح ہے. اور کچھ لوگ ایون کہہ رہے ہیں کہ ایوب خان کے دور سے ہی اس کا نام چل وہ رہا ہے. آئیڈیا تھا. مختلف حکومتیں آئیں, ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا, وہ خواہ پیپلز پارٹی کی ہو, نون لیگ کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو. اب خان صاحب نے دوبارہ وزٹ کیا وہاں. ایک تو یہ کیا سرائی موجود ہے کہ تمام حکومتیں آتی ہیں, افتتاح تو ہو جاتا ہے, ابھی تو ٹائم بھی دے دیا گیا ہے, تقریباً 2028 تک یہ مکمل ہوگا. 4500 میگا واٹس بجلی ہے, پھر 16,000 کے قریب شاید وہاں پر روزگار کے موقع بھی پیدا ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کا علاقہ ہے کہ واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے یا اگین یہ سیاسی بیانات کی حد تک ہے؟ نہیں, یہ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی باقاعدہ افتتاح ہو گیا ہے, اور انیشلی یہ ریزروائر ہے, صحیح, پانی کا ریزروائر ہے. 8 سال کے بعد یہ ریزروائر کمپلیٹ ہوگا, پھر 4,500 میگا واٹ بجلی یہاں سے پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ ریزروائر جو ہے صرف دیامر بادشاہ کے نام سے ریزروائر نہیں ہوگا, بلکہ اس کی وجہ سے نیچے جتنے بھی ہمارے ڈیمز ہیں, وارسک ہے, تربیلا ہے, یہ جتنے ڈیمز اسی لائن میں آتے ہیں, ان کی لائف بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. ان میں سلٹ رک جائے گا. ابھی اگر یہ نہ بنتا تو کچھ سالوں کے بعد یہ بھر جاتے تھے. صحیح ہے. تو اس کی لائف بڑھانے میں ہوگا. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ اس میں 16,000 جابس اپرچونٹیز وہاں لوگوں کو ملیں گی, اور اس سے وہاں کے موسمیات میں بھی بہت بڑا وہ تبدیلی آ جائے گی وہاں پر. ڈو یو تھنک کہ یہ ظاہر ہے ہم آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک نیوٹرل وزیر اعلیٰ ہیں, آپ نے اس سے پریویس جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان کی بھی فائلیں دیکھی ہوں گی. ہاں بالکل. آنے والے جو حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ یہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہاں پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اگر اقتدار میں آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آئے گی, یہ جو بھی حکومت آتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ سیاست سے ہٹ کر چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے بہت سے ایشوز کو ڈائگنوز کیا, آپ کے پاس بہت سے مسائل نئے آئے ہوں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے میجر, اگر ہم 5-6 میجر ایشوز کو دیکھیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت اگر ٹیکل کر لے گی تو گلگت بلتستان کی عوام کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور ان کا ریونیو بھی جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے؟ اس میں بیسک چیزیں کسی بھی قوم کی بنیادی ضرورت جو ہوتی ہے وہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہوتی ہے. صحیح. ہیلتھ اینڈ اور ایجوکیشن پر پہلی والی حکومتوں نے بھی اور اس حکومت نے تو بالخصوص زیادہ توجہ دینا شروع کر دیا ہے, اور ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو بھی حکومت آئے گی, ارسپیکٹو پی ٹی آئی آتی ہے, کوئی بھی آتی ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن عوام کی حالت ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں انشاءاللہ بہت بڑا انقلاب آ جائے گا اس میں. اس کے علاوہ بجلی کے مواقع جیسا پہلے ہم نے ڈسکس کیا, یہ وہاں بجلی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگلے سال کے مڈ تک نو لوڈ شیڈنگ ہو جائے گا انشاءاللہ, مجھے امید ہے اس کا. آپ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ظاہر آپ تو عوام کو ٹرو پکچر دیں گے, آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے, کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہاں پر آج تک تو ایٹ لیسٹ جو ہے کوئی تو قصوروار ہے کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی رہی, وہاں پر سیوریج کا نظام بھی ٹھیک نہیں رہا, آلدو کہ گزشتہ حکومت نے کام کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کوٹا دیا جاتا ہے. میڈیکل کالج کوئی وہاں پہ موجود نہیں تھا, آلدو کہ یونیورسٹی تو موجود ہے. جیسے کہ ہم نے ہیلتھ کی بات کی, ایجوکیشن کی بات کی, بہت سے اسٹوڈنٹ آپ کے وہ مختلف صوبوں میں جاتے ہیں, ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسپیشلی خواتین جو ہیں. آلدو کہ گلگت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1-2-3 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں کہ جو پورے پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں خواندگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کراچی, اسلام آباد اور باقی شہروں میں جاتے ہیں, ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میڈیکل کالج ابھی تک کوئی نہیں ہے. آپ کی ہیلتھ کی بات کریں تو آج سے پچھلی پریویس گورنمنٹ نے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اس نے کام کیا, لیکن پھر بھی آپ کے ابھی تک مریض جو ہیں وہ پیمس یا دیگر ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا آغا خان کراچی جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ واقعی ٹائم لگنا تھا یا کہیں خامیاں بھی رہی ہیں؟ یہ ہوتا ہے, ٹو ایئر از ہیومن, ایک انگریزی کا لفظ ہے, چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن نیتیں سب کی صاف ہیں. ٹھیک ہے. اور اوور نائٹ کوئی بھی بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے. یہاں میڈیکل کالج بننے میں بھی, میڈیکل کالج بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ ود ان اے نائٹ اے ڈے میڈیکل کالج قائم نہیں ہو سکتا ہے.
اس کے لیے بھی الائٹ فیسلٹیز چاہیے، ٹیچنگ ہاسپٹل چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے. صحیح. ہمارے پاس اکنامک پوزیشن پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے. تو جب تک یہ یہاں مرکز مضبوط نہیں ہوگا ہم مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب گورنمنٹ نے اس پر توجہ دینا شروع کیا ہے اور ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی ہمارے وہاں پہلے کارڈیک ہسپتال نہیں تھا، ابھی کارڈیک ہسپتال بن رہا ہے. ہمارے وہاں پر ابھی کینسر کا ہسپتال بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے وہاں ابھی کورونا کی وجہ سے کورونا کے سینٹر بن رہے ہیں. اور سو مچ سو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک ٹیم وہاں آ گئی. انہوں نے دنیا میں ہمارے پاکستان کو نمبر دے دیا ہے. صحیح. لیکن پاکستان میں سب سے پہلے گلگت بلتستان کو نمبر دے دیا. صحیح ہے. ہمارے وہاں ایک آدھ اضلاع ایسے بھی ہیں جہاں پر کورونا فری ہے. صحیح ہے. کورونا کے حوالے سے میں اگر بات کرتا چلوں تو ظاہر ہے شروع میں ہم نے دیکھا تو گلگت بلتستان سرفہرست تھا شروع میں، کیونکہ بہت سے زائرین مختلف ایران سے اور مختلف ممالک سے آئے تھے. تو لیکن فوراً ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ وہاں پر پازیٹیو، یعنی ہم نے دیکھا کہ وہاں سے فیڈ بیک بھی پازیٹیو آیا. اب کی صورتحال کیا ہے اور الیکشن تک آپ سمجھتے ہیں کہ کلیئر ہو جائے گا؟ انشاءاللہ تعالی اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے. صحیح. ریٹ آف ریکوری بہت بڑھ رہی ہے. جہاں ریٹ آف پازیٹیو یا رپورٹڈ کیسز آتے ہیں وہاں ریٹ آف ریکوری بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس پہلے وہ مطلب ارینجمنٹ نہیں تھا ہاسپٹلز میں. ابھی الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یہاں سے میرے خیال میں ڈی ایم اے نے ہمیں بڑا سپورٹ دے دیا ہے. اب یہاں کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے ان کی وجہ سے وہاں یہ ابھی اس کا یہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا ہے. صحیح. تو آنے والے وقتوں میں اگر تو یہ جو محرم کا مہینہ ابھی چل رہا ہے ہمارا، اس میں اگر تھوڑے بہت اوپر نہیں آ گئے، لیکن بٹ ایون دین اگر آ بھی گئے تو ہمارے پاس متبادل بندوبست علاج کا موجود ہے. صحیح. محرم کے حوالے سے ظاہر ہے اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان بہت ہی اہمیت کی عمل، کیونکہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک ڈائیورسٹی ہے وہاں پر. جس طریقے سے ہم دیکھیں کہ سنی، اہل تشیع، مختلف جو ہے فقہ کے لوگ زیادہ موجود ہیں. کیا اقدامات کیے ہیں محرم کے حوالے سے آپ نے؟ محرم کے حوالے سے بڑے فول پروف سیکورٹی کا بندوبست ہے. ٹھیک ہے. آن بورڈ لیا گیا ہے علماء کرام کو، ذاکرین کو اور سول سوسائٹی کو. صحیح. انشاءاللہ تعالی میں بالکل مجھے یقین ہے، میں مطمئن ہوں انشاءاللہ تعالی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. ابھی جو پہلے کی طرح اس علاقے کو بدنام کیا جا رہا تھا اب وہ سلسلہ نہیں ہے. سیاحت کی بات کریں تو پورے پاکستان میں گلگت بلتستان واحد ایسا خطہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑی ایریاز ہم نے دیکھے. میں نے خود ریسنٹلی وزٹ کیا تو کچھ ایسے ایریاز ہیں جو ابھی تک انڈسکورڈ ہیں، اور باقی ظاہر ہم نے دیکھا کہ پریویس موجودہ حکومت نے بھی کوشش کی اور پریویس جو گورنمنٹ وہاں پہ رہی، وہاں پہ ایون ٹورزم پولیس ہم نے دیکھی، کچھ کوشش تو کی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید ٹورزم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اربوں روپے کا ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ کیا اس کے لیے کوئی ایک عملی آگے ہے؟ وہ ایکچولی یہ بات پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے بھی ہماری چلی تھی، بلکہ میں نے خود اٹھایا تھا یہ پوائنٹ وہاں پر. ہمارے پاس دی اونلی انڈسٹری وہ ٹورزم ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ ہمارے پاس پاور کی شارٹیج ہے. وہاں دوسری چیزیں ابھی انٹروڈیوس نہیں ہوئی ہیں یا فلورش نہیں ہوئی ہیں. تو ہمارے پاس بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ٹورزم کا بہت بڑا انپٹ ہے. ٹورزم ہمارے پاس بہت بڑا انکم جنریٹنگ ایک سورس ہے ہمارے پاس. اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان بھی بہت کچھ کر رہی ہے اور ہماری گلگت بلتستان کی گورنمنٹ بھی ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے انٹیریئرز میں، جہاں آپ نے کہا بہت سارے علاقے انڈسکور ہیں، ٹورزم کے لیے انڈسکور ہیں لیکن ہمارے لیے انڈسکور نہیں ہے. وہاں انشاءاللہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت لیکن اگین وہ اوور نائٹ وہ فیسلٹیز وہاں
اسٹیبلش نہیں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ بالکل ناظرین، یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہم ٹورزم پہ خصوصاً بات کریں گے کہ اگر ہم اوورال بات کریں تو تقریباً 27,000 مربع کلومیٹر کا ایریا ہے، یعنی مربع میل کلومیٹر 54,000 اور یعنی کشمیر سے تقریباً 4 گنا وہ بڑا علاقہ ہے۔ وہاں پر جو میر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، لیکن ٹورزم وہاں پر ایسا ہے کہ بہت سے ایریاز ایسے ہیں جو ابھی تک اگر ہم بات کریں ٹورسٹ کے لیے انڈسکورڈ ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی بی کے کچھ ایریاز ایسے تھے جہاں پہ دنیا سے مختلف لوگ ٹورسٹ آتے تھے۔ پھر این او سی بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آیا، بدترین دہشت گردی کا دور بھی پاکستان نے دیکھا۔ اب ایسا ہے کہ گلگت بلتستان پوری دنیا کے لیے ایک بڑا اٹریکشن رکھتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، وفاق کو کیا کرنا چاہیے، گلگت بلتستان کی آنے والی حکومت کا کیا کرنا چاہیے، ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل خان صاحب ہمارے سے موجود ہیں۔ میر صاحب، ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ گلگت اگر پورے پاکستان کی ایون ریونیو کی اگر ہم بات کریں ٹورزم کے حوالے سے، تو وہ گلگت بلتستان واحد ایسا صوبہ ہے کہ جو اگر ہم یہ نہ کہیں کہ جی پورے پاکستان کا ریونیو بھی وہاں سے جنریٹ ہو سکتا ہے اگر ہم صرف ٹورزم کو صحیح طریقے سے پروموٹ کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے 9/11 سے پہلے تو بڑی تعداد میں جو فارنرز ہیں وہ بھی آتے تھے، اس کے بعد بدترین دور دیکھا پاکستان میں بھی دہشت گردی کا، اب حالات بہتر ہیں، اب اس طرح کا ہمیں نظر نہیں آتا، وہ فارنرز ابھی تک نظر نہیں آتے۔ آلدو حکومت نے کہا جی کہ ہم این او سی کا بھی خاتمہ کریں گے، ٹورزم پولیس میں بھی وہاں ہم نے دیکھی، باقی بہت سی سہولیات اب موجود ہیں، روڈز بہتر ہو گئی سی پیک کے حوالے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام کو، گلگت بلتستان حکومت کو پھر وفاق کس حد تک اس پہ توجہ دے کہ گلگت بلتستان ریونیو جو ہے ایک بڑی حد تک کامیاب ہے؟ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، گلگت بلتستان چھوٹے ملک ہیں، ان کا اکثر ریونیو جو ہے وہ ٹورزم سے ہے۔ وہ گلگت بلتستان آلموسٹ ٹورزم کے لیے ابھی حال ہی میں، اگر یہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ڈسکور ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، حال ہی میں جسٹ 2 decades بفور، اور اس میں انفراسٹرکچر ہمارے پاس اتنا ڈیولپ نہیں تھا اور وہ فیسلٹیز یہاں پرووائڈ نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے، ہوٹلز نہیں تھے یہاں پر، ان کے لیے سڑکیں اچھی نہیں تھیں۔ ابھی الحمدللہ سڑکیں بھی بہت اچھی بنی ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے پاس دی اونلی انڈسٹری دیٹ از ٹورزم، بالکل صحیح۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ ٹورزم سے متعلق بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، بہت زیادہ۔ آپ نے بھی مختلف اسپیچز میں ان کو سنا ہوگا، اور واقعی آپ نے بجا فرمایا کہ اگر ہمارے یہاں پر صحیح معنوں میں اس کو فلورش کر دیا جائے اور ارینج کیا جائے تو میرے خیال میں ہم کم از کم سیلف سسٹینیبل ہو سکتے ہیں بجٹ کے لحاظ سے۔ دوسری بات، آپ نے دہشت گردی کی بات کی۔ الحمدللہ پورے ملک کے اندر جتنی بڑے دہشت گردی کے واقعات ہو گئے ہیں، ہمارا گلگت بلتستان اس میں سیف رہا ہے۔ صحیح۔ حالانکہ ہمارے ساتھ انڈیا کا علاقہ لگا ہوا ہے، وہاں سے آپ کے دہشت گرد اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ سننے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، دیکھا ہم نے نہیں ہے، اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کی مدد سے افغانستان کے اندر کام کر رہا ہے، آپ کے ہماری مغربی سرحد میں کام کر رہا ہے۔ ایون اگر سی پیک کے حوالے سے بات کریں تو بھارت نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس کی خود مختاری کو خطرہ ہے سی پیک، تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ نہیں، وہ بڑکیاں مارتا ہے، انڈیا بڑکیاں مارتا ہے۔ انڈیا انشاءاللہ تعالی اگر اس طرف نگاہ اٹھائے گا صحیح تو پہلے اس کی آنکھیں نکالیں گے ہم، اور اس کے بعد جلائیں گے ہم نہیں، ہم انسان ہیں، ہم انسان کی قدر کرتے ہیں، ہم ادھر دفنائیں گے اس کو۔ صحیح ہے۔ ہمارا گلگت بلتستان جو ہے یہ غازیوں کا اور شہیدوں کا علاقہ ہے۔ بالکل۔ آپ کو میں یہ بتا دوں اسی اس سلسلے میں فار یور کنزمپشن کہ پاکستان آرمی کے اندر جتنے شہداء ہیں اس سے زیادہ تعداد میں گلگت بلتستان کے شہداء، بالکل، ہمیں بھی اور گیلنٹری ایوارڈز پاکستان آرمی کو جتنے ملے ہیں اس سے کچھ زیادہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ملے ہیں۔ چنانچہ اگر میں یہ کہوں تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا کہ گلگت بلتستان شہداء اور غازیوں کی سرزمین ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ بنیا ہے، وہ ایسے بڑکیاں مار کر ہم ڈرنے والے نہیں ہیں،
ہم نے ڈنڈوں سے یہاں سے نکال دیا ڈوگرے کو، اس کو پتہ ہے تاریخ، وہ پڑھ لے پھر ہمارے ساتھ بات کر لے وہ. صحیح ہے. لیکن وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالیہ جو 5 اگست کا واقعہ ہوا اس میں آرٹیکل جو تھی 70 ہے 35A ہے، وہ جو ایک خصوصی حیثیت تھی کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی عوام کی، وہ ختم کیا، اور اس کے بعد سے جو کچھ ہوا ہے ڈومیسائل لے کے آنے کی، جی جو بھی بھارتی یا انڈین وہاں پہ کام کرتے تھے ان کے بچوں کو بھی وہاں پہ، تو یعنی کوشش تو کی گئی ہے ایک. اور عالمی جو ممالک ہیں اسپیشلی OIC کا جو رول ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ ایکچولی یہ بہت بڑا عالمیہ ہے ہمارے OIC کا، وہ سمجھتا ہے، لیکن اس وقت وہ آئزولیٹ ہوتا جا رہا ہے. صحیح. انڈیا آپ نے دیکھا ہوگا بالکل دنیا کے سامنے بالکل وہ پیچھے کی طرف ریٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں کوئی پامس نہیں ہوں یا میں کوئی پیشن گوئی کرنے والا نہیں ہوں، لیکن حالات ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ آنے والے 1 آدھ سال کے اندر وہ کشمیر حوالہ کرنے میں مجبور ہو جائے گا، اور پاکستان مکمل ہوگا کشمیر کی شمولیت کے بعد. بالکل. آپ ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو بھارت کے تعلقات تھے، ایران نے بھی وہاں سے ہاتھ اٹھا دیا، افغانستان نے بھی کیا، بنگلہ دیش نے بھی کیا، ایون اب نیپال اور مالدیو جیسے جو باقی ہیں، اور ایون اس کی اپنی ریاستیں جو ہیں، اپنے جو صوبے ہیں وہ بھی سپریشن جو ہے وہ چاہ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان کا علاقہ جو ہے وہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو 4 گنا زیادہ علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لینڈ سلائڈنگ ابھی بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، گلیشیئر پگھلتے ہیں اس وقت بھی ہوتا ہے. تو ان جو آفتیں ہوتی ہیں ظاہر ہے اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس سے نمٹنے کے لیے گلگت بلتستان کے پاس تمام ڈسٹرکٹس کے پاس کیا کچھ موجود ہے؟ ہمارے پاس یہاں پر PDM ہے، خادم PDM ہے نا ہمارے پاس، پروونشل ڈیزاسٹر. ہاں صحیح. یہاں ہمارے پاس ایک سیٹ اپ موجود ہے اور اس کو بیک اپ سپورٹ دے رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا PDM ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں جہاں ہمارے یہاں ایسے ڈیزاسٹرس ہوئے ہیں، ایرتھ کوئک کے ہو گئے ہیں، گلیشیئر کے ہو گئے ہیں، اور دوسرے نیچرل مطلب کلیمٹیز کے ذریعے ہو گئے ہیں. بہت بڑا ریسکیو آپریشن ہمارے یہاں پر بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا تھا 2008 میں ہوا تھا میرے خیال میں، ایرتھ کوئک کی وجہ سے. صحیح. اس میں آرمی کا بہت بڑا بیک اپ سپورٹ رہا ہے ہمیں. ہمارے یہاں چونکہ ان کے پاس فیسلٹیز ہیں ہیلی کاپٹر کی، ٹرانسپورٹ کی، وہ فوراً جمپ ان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل ابھی ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. جتنے مسائل ہیں ان کو کوپ کرنے کے لیے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل بھی بڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیک کی بات کریں تو نئے موٹر ویز، ابھی ہم دیکھیں تو ادھر جو مانسرا موٹر وے ہے اس سے بھی گلگت بلتستان کا جو سفر ہے وہ ایٹ لیسٹ 2-3 گھنٹے کا فرق پڑا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹنل بھی کوئی پلاننگ میں ہے اور اس میں گلگت بلتستان کا سفر سے 5-6 گھنٹے کا رہ جائے گا، اور وفاق کے ساتھ مزید جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی وہاں کی عوام کو آنے جانے میں، اور ٹرانسپورٹیشن بھی آسان ہو جائے گی. اس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے، اور آنے والے کتنے عرصے میں، کتنے سالوں میں یہ معاملات حل ہو جائیں گے؟ ایکچولی پھر اگین بات آتی ہے معیشت کی. اوور نائٹ ٹنل بن سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک ٹنل سے پورا پاکستان بھی نہیں بنتا ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے کہ نہیں. پورے پاکستان کو انفراسٹرکچر سے فیڈ کرنا ہے، بنانا ہے. تو صرف گلگت بلتستان کا ایک ٹنل نہیں ہے. یہاں گلگت بلتستان میں 2-3 ٹنل ابھی آپ گئے ہیں کبھی کھنجراب آگے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے ٹنل آپ کو ملیں گے. بالکل. تو اس قسم کا ٹنل ہمارے اس میں ہے. صحیح. اور انشاءاللہ تعالی اس کو سی پیک کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ یہ اگلے 1 آدھ سال میں یہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہم بات کریں سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، آپ کے پاس کچھ ایسے وہاں پہ کھیل موجود ہیں. شندور کی اگر ہم بات کریں تو دنیا میں اس کا ایک اپنا مقام ہے، اور ایک یونیک وہاں پہ سپورٹس ہم دیکھنے میں ذرا ہے. اس کے رول اینڈ ریگولیشن ہی الگ ہیں. بالکل. پھر اب اگر سردیوں کی بات کریں تو برف باری ہوتی ہے وہاں پر. رکا پوشی میں ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم بھی کوئی آپ کے کئی ایسے ایریاز جہاں پہ باقاعدہ طور پر کمپٹیشن ہوا اور دوسرے ممالک کے کھلاڑی بھی آئیں. اس حوالے سے کیا کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور کیا ہر سال، کیونکہ اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں شندور میلہ نہیں ہوا، ادروائز ہر سال ہوتا تھا، وہ بیکاز آف کرونا نہیں ہوا. بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایونٹس
ہمارے ختم کر دیے گئے اس کورونا کی وجہ سے. ہمارے یہاں پر نلتر ایک جگہ ہے جہاں پر انٹرنیشنل سکینگ کمپٹیشن ہوتی ہے. ایئر فورس سپانسر کرتا ہے اس کو. اور اسی قسم کے آپ کے پاکستان سوات کے علاقے میں مالم جبہ کا علاقہ ہے, وہاں ہوتا ہے. اور ایسے ریزارٹس تلاش کیے جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں کہ مزید اس کو ایکسپلور کر کے وہاں ایسے ریزارٹس بنائے جائیں جہاں سردیوں میں بھی ہمارے جو سپورٹس ہیں اس قسم کے وہ انٹروڈیوس کروائے جائیں. بہت سی دفعہ ہم نے دیکھا, ہمیں کور کرنے کا موقع ہی ملا, سبسڈی جو ہے وہ اس پہ عوام کے ہر 2 سال بعد کوئی نہ کوئی اس طرح کے تحفظات ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کوئی 1 ماہ پہلے کی اگر بات کریں تو یہ کہا گیا کہ آٹے پہ سبسڈی شاید ختم ہو رہی ہے یا کوئی اس کو لمیٹڈ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی جو رائے ہے یا عوام کی جو تحفظات ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہر 3-4 سال بعد یہ سبسڈی والا معاملہ کیوں بنتا ہے؟ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو یوز ٹو کر دیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. اور یہ اچھی سوچ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ذاتی طور پر ٹھیک ہے, اچھی سوچ ہے کہ تاکہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں, خود کمائیں, ارننگ کریں اور آگے بڑھیں. ہمارے پاس زمینیں بہت ہیں, میدان پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جو ہی بجلی آ جائے گی, پاور سفیشینٹ ہوگی, تو ہم انشاءاللہ سبسڈی کے محتاج نہیں ہوں گے. اور یہ میں ایک بات آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں, وہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. اگر ہمارے یہاں بادشاہ دیامر ڈیم اور میرا گاؤں ہے بونجی ایک گاؤں ہے, وہاں پر ایک ٹنل بن رہا ہے. بالکل. اس ٹنل کے ذریعے 7,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے. صحیح. اب گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ 7,500 4,500 اور آگے پھر اور بہت سارے آئیڈینٹیفائڈ مطلب ہمارے پاور کے پروجیکٹس ہیں. بالکل. یہ سب اگر ہو گئے تو یہ تو فاضل ہو جائے گی, یہ بجلی کدھر جائے گی؟ بالکل. اس کے لیے ہماری ایک ریجنل گریڈ اور دین نیشنل گریڈ پہلے تیار ہو جائے تاکہ بجلی پیدا ہو گئی, ہم صرف پورے ملک کو نہیں بلکہ ہم سیل کر لیں اس کو. اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا, ہمارے یہاں پر منرل کے بڑے ڈپازٹس ہیں بہت زیادہ, پریشیس, سیمی پریشیس, یہاں تک کہ کائل, تانبا, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے وہی فائنینشیل ہینڈی کیپس ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اور اگر یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو انشاءاللہ تعالی اس دن بھی میں نے کہہ دیا یہاں پر کہ پاکستان لینے والا نہیں ہوگا, دینے والا ہوگا. اور اس کی ابتدا عمران خان نے وہاں بادشاہ دیامر ڈیم سے کیا ہے, اور انتہا بھی کھنجراب ٹاپ تک یہ جب سارا چیز ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم دینے والے بنیں گے. صحیح ہے. اچھا, آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے بیسک چیزوں میں ہیلتھ اور تعلیم آتی ہے, اور وہ فیسیلیٹیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریویس گورنمنٹ نے بھی بڑی کوشش کی, اور آنے والی گورنمنٹ اب کیا کرے گی, اس کے کیا بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں گے, وہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں ہی وہ سامنے آتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے وہاں پر گلگت بلتستان میں اپنا بورڈ نہیں ہے. اگر ہم باقی صوبوں کی بات کریں تو ان کا تعلیمی باقاعدہ بورڈ ہے, وہ پھر ان کو پنجاب کا یا فیڈرل کا یا آکسفورڈ کا, کہ اس طرح کی جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. تھا ہمارا بورڈ تھا, KIU ہماری یونیورسٹی ہے, کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی, اور ریکگنائزڈ ہے باقاعدہ, اس کا اپنا بورڈ تھا. لیکن سم ہاؤ کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ اس کو اٹھا کر دوبارہ فیڈرل بورڈ میں دیا گیا. ٹھیک. ابھی کوئی چیزیں, کوئی انفراسٹرکچر یا کوئی انسٹیٹیوشن اوور نائٹ نہیں بنتا ہے. گریجولی جو ہی ہماری حکومتیں یہاں پر, پہلے یہاں پر ایک کونسل ہوتی تھی, اس کے بعد ایڈوائزری کونسل ہوتی تھی, پھر کونسل بن گئی, پھر ایک اسمبلی بن گئی ہے, اس میں لیجسلیشن نہیں ہوتی تھی, ابھی لیجسلیٹو اسمبلی بن گئی ہے. صحیح ہے. کل تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نمائندگی مل جائے, خواہ وہ پروویژنل ملے یا پکی ملے, تو اس وقت یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. صحیح. گلگت بلتستان کی بات کریں, ظاہر ہے اپ کمنگ الیکشن بھی ہیں, آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہوں گے, تو اوورآل ابھی تک جو 10 ڈسٹرکٹس ہیں شاید, اور کچھ کے نوٹیفیکیشن میرے خیال سے انہوں نے پینڈنگ کیے تھے, کچھ باتیں ہوئی. نہیں 10 ہو گئے ہیں نوٹیفائڈ, 10 نوٹیفائڈ, ایک آدھ مزید اناؤنس ہو گئے ہیں لیکن ان کا نہیں ہوا ہے ابھی. صحیح. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقدامات ہونے چاہیے الیکشن کے حوالے سے, اس کی سیکیورٹی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور باقی ظاہر ہے وہاں کے معذور ہیں, خواتین ہیں, دور دراز ایریاز ہیں, کچھ ایسے بھی علاقے ہیں
جہاں پہ ہم دیکھا کہ وہاں خواتین کو شاید ووٹ کاسٹ کرنا بہت مشکل بھی ہے، اس کے لیے کیا کچھ اویئرنیس کی جا رہی ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ خواتین کے لیے مشکل ہے؟ اب ہماری خواتین میدان میں نکلی ہیں. صحیح نہیں، کچھ ایریاز کی بات کروں. میں آپ کو بتاؤں گا، ہماری ون آف بار لیڈی، وومن لیڈی، شی کانکرڈ ٹیٹو. وہ شی از اے پارٹ آف یور گورنمنٹ ناؤ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شی از مائی ایڈوائزر. تو اس قسم کی نہیں ہے، ہماری بڑی لیبوریس ہیں، بڑے مطلب ہارڈ ورکر ہیں بہت زیادہ، اور ٹیلنٹ بھی ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سپورٹس میں گئی ہوئی ہیں، بہت آگے بڑھ گئی ہیں، کرکٹ میں چلی گئی ہیں، ہاکی میں چلی گئی ہیں. تو ایسا کوئی ہینڈیکیپ ہمارے لیے نہیں ہے. اور ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے الیکشن کے دنوں میں، آپ لوگ آ جائیں، آپ دیکھیں گے ہم نوک اینڈ کارنر تک فیسلٹیز پرووائڈ کر لیں گے، سیکیورٹی پرووائڈ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے پاس وہ مین پاور بھی موجود ہے، ہمارے پاس وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے انشاءاللہ. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اپ کمنگ الیکشن، آپ کی رائے وزیر اعلیٰ سے ہٹ کے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے؟ اور ظاہر 10 ڈسٹرکٹس ہیں، آپ کے پاس بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہوں گی. کیا کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو؟ ایک سجیسشن کیا ہونی چاہیے؟ یا آپ ظاہر اپنی جو ہے ان کو سفارشات پیش کریں گے کہ کس طرح کی ان کو وہاں پہ فیسلٹیز دینی چاہیے؟ کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے پاکستان کے دوسرے علاقوں سے. ایون آپ کے کچھ ایریاز جیسے سکردو کی بات کریں، یا کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر بڑی فاصلہ بھی بڑا ہے. سکردو کی ابھی تک روڈ شاید ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. نہیں، یہ روڈ تو صرف ان بٹوین گلگت اینڈ سکردو ہے، بٹ جہاں تک ان کی پاپولیشن ہے، پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، وہاں پر روڈ ایوری ویئر ہم روڈ کمیونیکیشن سے بالکل فیسیلیٹیٹڈ ہیں. صحیح. تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوگا ہر جگہ، فوری طور پر پولنگ مٹیریل پہنچانا، سیکیورٹی سٹاف پہنچانا، پولنگ افسر پہنچانا، وہاں پولنگ کے لیے دیگر جتنی بھی لوازمات ہیں اس کو پرووائڈ کرنا، وہ ارینجڈ ہیں ہمارے پاس، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. معذور لوگوں کے لیے کیا کوئی ٹرانسپورٹ فیسلٹی یا کوئی اس طرح کی چیز مہیا کی جائے گی عموماً؟ کیونکہ اگر معذور ووٹ دینا چاہے، ہم زبردستی ووٹ نہیں دلوائیں گے اس سے. ٹھیک ہے. کہ اٹھا کر اس کو 1500 روپے دے کر ووٹ دے دو، نو. ٹھیک ہے. ووٹ دینا چاہے والنٹیئر، ہم اس کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر لیں گے. ہی ول بی لفٹڈ اپ ٹو دی پولنگ اسٹیشن، اور وہاں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ابھی جو کہا جا رہا ہے اکتوبر کے اینڈ میں ہو جائیں گے یا ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ میں نے اگین آپ کو پہلے شروع میں کہا تھا، اس کا جواب وہ الیکشن کمیشن دے سکتا ہے. میں اس سلسلے میں آف دی ریکارڈ بات میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو. صحیح. تو آخری کوشچن ہے میرا، کہ ظاہر ہے آپ کے پاس یہ پورٹ فولیو آیا، تو جو آپ نے خواب دیکھا تھا، ظاہر ہے کم وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی ہو، جو ایسا کام کیا ہو جو آپ کو لگے گا کہ میں نے کوئی کام کیا، یا آپ کا ایک خواب ایسا بھی ہو کہ جو دیکھا ہے آپ نے کہ گلگت بلتستان کی، ظاہر ہے آپ نے جب فائلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، ہم جو پریکٹیکلی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کچھ اور ہوتی ہیں، تو کیا لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کب تک عوام کو جو بنیادی مسائل ہیں اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، یعنی وہ کلیئر ہو جائیں گی چیزیں؟ وہ انگریزی میں ایک مثال ہے، آپ نے سنا ہوگا، when there is a will there is a way. صحیح. ول ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارے عوام جو ہیں ان مشکلات سے نکلیں گے اور مستفید ہو جائیں گے. صحیح. آپ ایک تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وقت پر الیکشن ہوں گے، اگر، اور آپ ہر طرح سے تیار ہیں اس کا ہم تیار ہیں. الیکشن کمیشن آج آرڈر کرے، کل ہم اس کو فیسلٹیز پرووائڈ کر لیں گے. بہت شکریہ خواتین و حضرات. ہماری گفتگو ہو رہی تھی میر افضل خان صاحب، جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے. ابھی ان کے سر پر ایک بڑی ذمہ داری ہے، وہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہیں، اور فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ ہونے کی بات ہو رہی ہے. انتظامی معاملات سارے وہ دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی الیکشن کمیشن جو ہی چاہے گا، جب چاہے گا، ہم اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جو جتنے بھی ایشوز تھے وہ عوام کے سامنے ہم کے رکھیں، اور اس میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پریویس گورنمنٹ نے کچھ ایسے پروجیکٹس کیے ہیں جو شاید آنے والے 6 ماہ میں جو ہے وہ مکمل ہو جائیں.
ظاہر ہے پروجیکٹس مکمل ہونے میں کئی پروجیکٹ ایسے ہیں جن میں 10 سال لگتے ہیں، کئی میں 5 لگتے ہیں، تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ لیکن جو سب سے اہم بنیادی جو مسئلہ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا وہاں کی یوتھ کا تھا، وہ انٹرنیٹ کا تھا، اور اس کی وجہ سے کئی ایسے بچے جو ہیں ان کی کمپلین یہی تھی کہ ان کی ڈگری مکمل نہیں ہو سکی۔ وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وہ جلد فراہم کی جائے گی، سیوریج کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا، بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے لائٹ کی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو باقی معاملات ہیں وہ بھی ہو جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔